الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك سلم. صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، رکن شورا دارالعلوم دیوبند، شیخ الحدیث، امام و خطیب جامع مسجد مالیگاؤں اور موجودہ MLA مالیگاؤں اور بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہے. نام بنام میرے پاس وقت نہیں ہے، بر سب قابل قدر علماء کرام، اکابر علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور سامعین میں ماشاءاللہ بڑی تعداد ماشاءاللہ بزرگوں کی، نوجوانوں کی اور خواتین کی بھی موجود ہے. مولانا جاوید صاحب نے 10 منٹ اس عاجز کو دیا ہے. انشاءاللہ اپنی بات 10 منٹ میں ہی مکمل کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. البتہ آپ سے گزارش ہے، جیسے جمعے کے خطبے کے آداب میں یہ ہے، جب خطیب خطبہ پڑھتا ہے تو خطیب کو دیکھنا چاہیے، اس آداب میں سے ہے. تو یہ دینی اجتماعات میں اور جلسوں میں جو مخاطب جو بھی ہے اللہ کا بندہ، تو اسی آداب کے لحاظ سے بات سنیں گے تو بات بھی سمجھ میں آئیں گی اور عمل بھی آسان ہو جائے گا. ایک اصول ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں تفصیل میں نہیں جاتا. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بات فرمائی، قرآن کے سلسلے میں تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے سلسلے میں فرمایا اس ذکر کو یعنی قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ اپنے کلام کے سلسلے میں ہے اور قیامت تک رہے گا. امت مسلمہ مرد اور خواتین خوش ہو جائیے، اللہ نے ایسی کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ملت اسلامیہ کے لیے، وہ قیامت تک محفوظ رہنے والی ہے. ایک ایک حرف کی اللہ حفاظت فرمانے والے ہیں. اور اسباب کے طور پر وہ مدارس اسلامیہ ہے، جہاں اوراق میں لکھا ہوا ہے تو مدارس عربیہ سے بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ کیا جاتا ہے. یہ بھی قرآن کی حفاظت کی اعلیٰ شکل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا اور لکھا بھی جاتا تھا. عام طور پر یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا، جبریل سے آپ سن کے یاد فرماتے، پھر آپ صحابہ کو، صحابیات کو یاد دلاتے. میری بہنیں سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن سنایا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ حافظ قرآن ہو گئی ہے. تو یہ حفظ کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاتا. حفاظ کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو، معاونین کو، مولانا جاوید صاحب جو ناظم و بانی ہے ان کو، ان کے ساتھ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، انشاءاللہ آخرت میں بہت ملے گا، اس میں کوئی شک نہ کیجیے. ایک تو قرآن کے سلسلے میں بات ہوگی. دوسری بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ملک کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں اکابرین کی بات کو اپنے الفاظ میں، اپنے جو ہے معاشرتی طور پر جو بولی جاتی ہے اس میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے تمام بھائیوں سے عرض کرتا ہوں یہ بات کہ میرے بھائیو ماشاءاللہ دیندار طبقہ ہے. ایک ایسی بات عرض کرنے جا رہا ہوں جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. دین کے کام کرنے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے مختلف جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں اور افراد ہیں الحمدللہ، لیکن دین کے کچھ شعبوں کو لے کر سارے کام کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے. ہم ان کے معاون بننی چاہیے، یہ بالاتفاق بات ہے، ہم ان کے معاون بننا ضروری ہے. لیکن ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں
کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے دین کامل جو دین اسلام ہے اس کی مکمل تعلیم سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک تمام احادیث اور تمام سیرت، میرے بھائیوں آپ اس کو تسلیم کریں، یہ بات دل کے کانوں سے سنیں، مکمل دین کی حفاظت، علوم دینیا کی حفاظت اور اشاعت مدارس عربیہ سے ہو رہی ہے۔ کیا بھئی کسی کو اختلاف ہے اس میں؟ سچ ہے نا؟ تمام جماعتیں کچھ نہ کچھ اس کے چیزوں کو لے کر کام کرے، قابل مبارکباد ہے، ہم ان کے معاون ہیں، لیکن مکمل دین وہ مدارس اسلامیہ میں، اس لیے اس کو مدارس کو دین کے محفوظ کے لیے کہا جاتا ہے۔ ان قلعوں کی جب تک حفاظت کرتے رہیں گے امت مسلمہ میں ایمان بھی باقی رہے گا، اعمال صالحہ بھی باقی رہیں گے۔ یہ مدارس ختم ہو جائیں گے تو ایمان بھی ختم ہوگا، عمل صالح بھی ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مدارس کے سلسلے میں 10 منٹ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایسے عبدالرزاق بولے میرے 5 منٹ بھی لے لو، نہیں لیتا میں 10 منٹ بات کرتا ہوں، جزاک اللہ عنہ۔ لیکن ایک فکر دلانا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں، ہم مختلف شعبوں میں کام کی تقسیم کے اعتبار سے ہیں، لیکن ہمارے اندر اکرام مسلم ہے، ہم مسلمان ہیں، اخلاص ہے، تو ایک دوسرے کا اکرام کرنی چاہیے، ہم اپنی سب کچھ اس کو نہ سمجھے۔ تو اس اعتبار سے مدارس کے سلسلے میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، مدارس کے اساتذہ محتمین وغیرہ ہے، شخصی طور پر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، ضرور رکھیے، لیکن اس شخص کی وجہ سے مدارس کو نقصان مت پہنچائیے، وہ دین کے خلوں کو نقصان پہنچانے کے مماثل ہے۔ یہ گزارش میرے کو معاف فرما دیجئے، میں اپنے اکابرین کی جوتیاں اٹھا کر یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ مدارس سے جڑے رہیے، علماء سے جڑے رہیے، کسی عالم سے کوئی غلطی ہو گئی زندگی بھر اس کو تانا دے کر کے اس کو ذلیل نہ کیجئے کہ ایسا نہ وہ ذلت خود ہمارے پر لوٹ کرنا ہے، اس سے بھی ہم توبہ کریں۔ انسان، علماء بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہے، سب مرنے والے، اللہ کے پاس جواب دینے والے، اللہ کے پاس کس کا جو مقام ہے وہ اللہ ہی جانتا، اللہ کوئی نہیں جانتا۔ اب 5 منٹ دوسری بات عرض کرتا ہوں، آج ملک کے حالات کو لے کر کے، اپنے ملک کے سلسلے میں میں دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج ملک کے اعتبار سے 3 قسم کا اتحاد بہت ضروری ہے۔ کتنے بھائی؟ 3۔ ایک وہ اتحاد جو دین کا کام کر رہے ہیں، صحیح فکر رکھنے والے ہیں، ان کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی شعبے میں رہے۔ ایک اتحاد تو یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا اتحاد یہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس حدیث کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہم کسی جماعت سے کسی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں گے لیکن ہم بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم کہتا ہے قرآن، ہم بھائی ہیں، یہ ہمارے لیے لازم ہے، کسی وجہ سے ہم جو ہے دشمن نہیں، ایک دوسرے کے معاون بنے۔ یہ اتحاد ایک جملے سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے 4 مسلک ہوں گے، 50 جماعتیں ہوں گے، 100 تنظیمیں ہوں گے، 1000 تنظیمیں ہوں گے، سب سے پوچھے بھئی آپ کا دین کیا ہے، سب ایک زبان ہو کے کہیں گے ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے آقا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتاب قرآن ہے، اللہ ہمارا ایک ہے۔ یہ سب کے ذہن میں آنا، اگر اس پر نہیں آئے گے تو پھر جو ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ کی صورتحال نہ بدلے۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ ہم دین کی محنت چھوڑ دیں گے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں گے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، اللہ ہم کو بازو کر دے گا، دوسری میں قوم کو کھڑا کر دے گا۔ توبہ کرو میرے بھائیو، اس اعتبار سے ایک ہو جاؤ۔ یہ مسلمانوں کے اندر اتحاد۔ تیسرا اتحاد آج موجودہ دور میں، اسلام کو پڑھیے، تاریخ کو پڑھیے، سیرت کو پڑھیے، 2 اتحاد پر قرآن زور دیتا ہے۔ ایک اتحاد اللہ کی وحدانیت پر، ساری انسانیت کو اللہ کی وحدانیت پر جمع کرو میرے بھائیو، الہ پر جمع کرو، ہمارا معبود یہ ایک ہے۔ آج خطبے پہن کر، توغرے لگا کر، کیا لگا کر وہ بت پرستی کر رہے ہیں، وہ جو ملک ہے ان کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان اپنے آپ کو کٹا سکتا ہے، جلا سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات و صفات پہ کسی بھی کو شریک نہیں ٹھہرا کر سکتا۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے کسی ملک کے بڑے بڑے لوگ
جو ہے ملک کہلانے والے اگر وہ شرک کر رہے بتوں کے سامنے جھک رہے تو ہم اس سے کبھی متاثر نہ ہو۔ ایک دیہاتی مسلمان سے وہ کھڑے رہ کے کہتا ہمارا اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، وہ حق پر رہی ہے اور اس وحدانیت پر لائی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، میری دل کی آواز ہے، ہم شرک کسی صورت میں نہیں کریں گے، ہم اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جو ہماری زندگی میں آپ کے نبی کے طریقے مطابق چلیں گے۔ تو آخری بات، ایک اتحاد جو ہے وہ انسانیت پر ہو۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، برہمن ہو، لنگایت ہو، SC ST ہو، تمام جو ذاتی جتنی بھی اپنے ملک میں پوری دنیا کے انسان، وہ سب انسان ہیں، سب آدم کی اولاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حجۃ الوداع میں، تم سب آدم کی اولاد ہو، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تم کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس دعوت کو دیتے ہوئے بس میں گزارش کرتا ہوں علماء کو نہیں، آپ حضرات کو، آپ ہندو بھائیوں سے دوستی کیجئے، آئیے آگے بڑھیے، اسلام کا تعارف کرائیے۔ مفکر اسلام مولانا ابوالحسن، بہت ساری باتیں، وقت نہیں ہے، 10 منٹ میرے مکمل ہو گئے۔ میرے بھائیوں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ بات لے کے جاؤ میرے بھائیوں کہ غیر مسلمین سے دوستی کیجئے اور ان کے اس انداز فتنوں سے بچنے کے لیے کبھی کبھی جیسا اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرتا، بیوی بچوں سے محبت کا اظہار کرتا، ہمارے دل میں سب سے زیادہ اپنے بھارت کی محبت ضرور ہے، اس کا بھی اظہار کرنی چاہیے۔ اس طرح برادر وطن کو ساتھ لے کر اسلام کا تعارف کراتے ہوئے اپنے ملک میں بھارتیوں کا اتحاد ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو اور تمام ذاتوں کے لے کر ایک ہے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم بھارت میں امن چاہتے، شانتی چاہتے، ملک کی ترقی چاہتے، تمام مذاہب کو آزادی ہے، اس پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو دین خلوں سے جڑ کر علماء کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔